بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میرے عزتدار ماں اور بہنوں، مجلس اتحاد المسلمین کے صدور و معتمدین و اراکین، شہنشین و تشریف فرما حضرت مولانا حیدر آغا صاحب، حضرت مولانا مسعود حسین مشتحدی صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، نو منتخب شدہ رکن قانون ساز کونسل، اراکین بلدیہ، عزیزان ملت، میں آپ تمام کے درمیان میں کھڑے ہو کر مجلس اتحاد المسلمین کے سابق صدر قائد ملت کو خراج تحسین اور راج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ جلسے کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ ابھی آپ تمام نے قائد ملت کے بارے میں ذمہ داروں کی بصیرت و فروز تقاریر کو سنا، اور یقیناً مجلس اتحاد المسلمین کبھی بھی اپنے مرحوم قائدین کی قربانیوں کو اور محنت کو فراموش نہیں کر سکتی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے انہی قائدین کی محنت، جستجو کی بنا پر آج مجلس اتحاد المسلمین کو یہ مقام حاصل ہوا۔ جو لوگ مجلس اتحاد المسلمین کو فرقہ پرست کہتے ہیں، فرقہ پرستی کا الزام لگاتے ہیں، شاید وہ مجلس کی تاریخ سے ناواقف ہوں گے۔ یہ جلسہ مرحوم قائد ملت کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ میں ان لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کرنول میں جب رام کرشنا پرمہنسا کی 7 سالہ تقاریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا، اس جلسے میں قائد ملت کو مدعو کیا گیا تھا، اور قائد ملت نے وہاں پر اپنی تقریر کی تھی، جس کو ان تمام لوگوں نے جو سنا اس کی تعریف کی۔ قائد ملت کے انتقال کے بعد اگر تعزیتی بیانات کو آپ پڑھیں گے تو سروجنی نائیڈو کا وہ بیان اگر کوئی پڑھے گا تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ قائد ملت کی خدمات، ان کی سوچ اور فکر کیا تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین پر فرقہ پرستی کا الزام یہ نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے کام کے ذریعے ان الزام لگانے والوں کو جواب دیتے گئے۔ ہم نے اپنے اتحاد کے ذریعے ان الزام لگانے والوں کو شکست دی۔ ہم نے الیکشن میں حصہ لے کر ہندوستان کی جمہوریت کو بھی مضبوط کیا، اور ان الیکشن میں ہم نے جب اپنے اتحاد کی بنیاد پر کامیابیاں حاصل کی تو ہم نے ان الزام لگانے والوں کو بتایا کہ اصل فرقہ پرست تم ہو، جو ہم کو سیاسی طور پر مضبوط ہونے نہیں دینا چاہتے۔ آپ تمام لوگ واقف ہیں
کہ الیکشن کمیشن نے آنے والے پارلیمانی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا، اور انشاءاللہ تعالی 11 اپریل کو تلنگانہ میں پولنگ انتخابات کی حق رائے دہی کا دن ہے، ووٹنگ کا دن ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ 11 اپریل کے دن صبح کے اولین ساعتوں میں نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کریے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے یہ فیصلہ بھی لیا کہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے ہٹ کر جو دیگر 16 پارلیمانی سیٹیں ہیں، حلقے ہیں، وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین KCR کی تائید کرے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین نے فیصلہ لیا کہ پڑوسی ریاست آندھرا پردیش کی جو 25 پارلیمانی سیٹیں ہیں، وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین جگن موہن ریڈی کی تائید کرے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین بہار کا بلکہ ہندوستان کے جو سب سے پسماندہ علاقہ ہے، سیمانچل کا وہ غریب علاقہ جو برسوں سے ایک بے باک آواز کو، ایک بے باک MP کے لیے تڑپ رہا ہے، وہاں پر مجلس کے امیدوار اختر الایمان صاحب ہوں گے، جہاں پر 18 اپریل کو وہاں پر انتخابات ہوں گے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ مہاراشٹرا کے تعلق سے بھی وہاں پر مجلس نے جناب پرکاش امبیڈکر صاحب کی تائید کا اعلان کیا، وہاں پر بھی مجلس اتحاد المسلمین اپنی انتخابی مہم کو چلائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جمہوریت کی کامیابی، جمہوریت کی مضبوطی اور جمہوریت کو اپنے مسائل کے حل کے لیے استعمال کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تمام اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ یقیناً یہ ہم تمام کے لیے ایک بڑا لمحہ فکر ہے، تشویشناک بات ہے کہ ہر الیکشن میں ہمارا پولنگ پرسنٹیج گرتا جا رہا ہے، اور پھر جب الیکشن کمیشن نے اپنی تاریخ کا اعلان کیا تو بعض گوشوں سے آواز آئی کہ بھائی رمضان میں الیکشن ہوگا تو مسلمان کیسے ووٹ ڈالے گا، کیونکہ آخری فیز میں 5 6 7 فیز میں الیکشن ہوگا۔ تو ماہ رمضان انشاءاللہ تعالی 5 مئی کو شروع ہوگا اگر چاند دکھے گا۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ کیسے مسلمان نکل کر ووٹ ڈالیں گے۔ میں ان لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ رمضان کا اس الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم کو بحیثیت ملک پارلیمانی انتخابات کو جون 3 سے پہلے، جون کی 3 تاریخ سے پہلے اس کو ختم کرنا ہے۔ تو رمضان تو ہر حال میں آئے گا، مگر جو لوگ فکر مند ہیں کہ رمضان میں ووٹ نہیں ڈال سکیں گے مسلمان، میں ان سے کہہ رہا ہوں میرے بھائی، تلنگانہ میں اسمبلی کا الیکشن ہوا تو جمعے کے دن پولنگ ہوئی، اس وقت بھی ہمارے پاس تھوڑی تشویش تھی کہ جمعے کا دن ہے کیسا ہوگا، مگر میں نے بار بار آپ سے کہا کہ جمعے کا دن مبارک دن ہے، ہماری پولنگ ہوگی۔ صبح کے وقت میں پولنگ ہوئی، پھر تھوڑا بیچ میں گیپ آیا، نماز کے بعد پھر پولنگ ہوئی ماشاءاللہ۔
مگر وہ پولنگ ناکافی ہے. تو ویسے ہی میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ رمضان کو الیکشن سے مت ملائیے، بلکہ اگر ہم رمضان کی بات کریں گے تو ہندوستان کو 15 اگست 47 کو آزادی ملی. تو میں نوجوانوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، ہمارے بزرگ جانتے ہیں کہ 70 سال پہلے جب یہ ملک آزاد ہوا، انگریزوں کی 200 سالہ غلامی کے بعد ہم کو آزادی ملی. جب انگریزوں کو ہندوستان کو چھوڑ کر جانا پڑا، جس میں سن 57 کی جنگ آزادی میں ہماری قربانیاں شامل ہیں، انگریز جب اس ملک کو چھوڑ کر گئے 15 اگست کے دن 70 سال پہلے بھی رمضان تھا. اور اگر میں غلط نہ کہوں تو شاید جس دن ہم کو آزادی ملی اس دن شب قدر تھی. تو میرے بھائی، رمضان تو ہم جانتے ایک مبارک مہینہ ہے. تو جن ریاستوں میں ماہ رمضان کے درمیان میں الیکشن ہو رہا ہے، میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے. مبارک مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے. اور جب نزول قرآن کا مہینہ ہے جس میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑ کر اللہ جہنم میں ڈال دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور ایک ایک نیکی پر 70 نیکی کا انعام، اور جو روزے دار رہتا ہے اس کا انعام اللہ دے گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مبارک مہینہ ہے. جو لوگ رمضان کو لے کر فکر مند ہیں کہ کیسے پولنگ کریں گے، میرے دوستوں، مبارک مہینہ ہے. اللہ کی رحمت جوش میں رہتی ہے. آپ اور ہم سال کے 11 مہینے شیطان اور نفس کے بھٹکاوے میں آ کر اپنی زندگی غلط راستے پر گزارتے ہیں. جب اللہ اس ماہ مبارک کی رات کی مبارک گھڑیوں میں اپنی شان کے مطابق آسمانوں پر فرشتے پکارتے ہیں کہ ہے کوئی اللہ سے بھیک مانگنے والا، ہے کوئی اللہ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی اللہ سے عزت مانگنے والا، تو حدیث شریف میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ماہ مبارک کی راتوں میں جاگ کر اللہ سے بھیک مانگنے والوں کو، مغفرت کی بھیک مانگنے والوں کو اللہ ان کو مایوس نہیں کرتا. تو مجھے پورا یقین ہے کہ رمضان آئے گا، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تو نے ہم کو رجب میں پہنچا دیا، ہم کو شعبان بھی عطا کر اور رمضان بھی عطا کر. تو انشاءاللہ تعالی رمضان ہم تمام کو ملے گا، اور ہم تمام مل کر دعا کریں گے کہ اللہ یہ تیرا مبارک مہینہ جس میں آپ نے قرآن کریم کو نازل کیا، جس نے آپ نے کہا کہ رمضان ڈھال ہے، گناہوں سے بچاتی ہے، رمضان گناہگاروں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، تو ہم اللہ سے بھیک مانگ کر دعا کریں گے اللہ جب تو نے ہم کو بتا دیا کہ شیطان کو جکڑ دیا جائے گا، تو پروردگار ہندوستان میں جتنے جمہوریت کے دشمن شیاطین ہیں ان کو بھی تو جکڑ دے، ان کو بھی تو زنجیروں میں ڈال کر ان کو گمنامی کے وادیوں میں پہنچا دے، جنہوں نے شیاطین کے ایجنٹ نہیں بلکہ شیاطین کی اولاد کا رول ادا کیا. تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، اور ہمارے پیٹ میں اگر نہیں رہے گا تو ہم بڑا اچھا کام کرتے ہیں، بھوکے رہ کر ہم بڑا اچھا کام کر سکتے ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی رمضان کے مہینے میں دبا کر پولنگ ہوگی، اور جب 23 کو نتیجہ آئے گا، اگر آج کی چاند کی تاریخ سے دیکھا جائے گا
تو 23 مئی کو جو نتیجہ آئے گا اس دن 17 رمضان، ماری حق و باطل، جنگ بدر، تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ تو میں ہمارے ان بھائیوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو رمضان کو لے کر فکر مند ہے، ہرگز فکر مت کریے، صبح سحری کریے، نماز فجر ادا کریے، سیدھا پولنگ بوتھ کو جائیے اور بٹن دبائیے اور کہیے اللہ شیطان کو شکست دینے کے لیے بٹن دبا رہا، یہ کام ہم کو کرنا۔ اور آپ کو تلنگانہ آندھرا کی عوام کو ماہ شعبان 11 اپریل آپ کو ووٹ ڈالنا ہے، بہار میں اختر الایمان کو کامیاب کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ بہار میں نتیش اور مودی کی حکومت ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ سیتامڑھی میں ایک واقعہ پیش آیا 3 مارچ کے دن، 2 نوجوان بچے غفران اور تسلیم کو سیتامڑھی بہار کی پولیس نے اٹھایا اور 2 دن کے بعد ان کی لاش کو گھر کو پہنچایا۔ غفران کے ماں باپ نے کہا کہ جب ہمارے بیٹے کی لاش ہم کو ملی تو ہمارے بیٹے کے پیر کے انگلیوں اور اس کے کلے کے اوپر کیلے مارے گئے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے نتیش کمار جو مسٹر مودی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی حکومت میں غفران کے پیر کے انگلیوں کے اوپر کیلے مار کر، اس کے کلے کے اوپر کیلے مارے گئے اور ان کی لاش کو، غفران اور تسلیم کی لاش کو بھیج دیا گیا۔ غفران کے باپ نے، اس کے بھائی نے کہا کہ اچھا ہوتا کہ میرے بھائی کو گولی مار دیتے، کم سے کم اس طرح تکلیف دے دے کر تو میرا بھائی نہیں مرتا۔ عجیب و غریب حکومت ہے نتیش کمار کی۔ اب نتیش کمار نے سسپینڈ کیا انسپیکٹر کو تو انسپیکٹر ہی بھاگ گیا، غائب ہو گیا۔ انسپیکٹر بھاگ گیا، انسپیکٹر کو نہیں پکڑ سکا نتیش کمار۔ نتیش کمار جب آپ مسٹر مودی کے ساتھ جائیں گے تو یہی ہوتا ہے کہ جس کے پیر میں کیلے مارے جاتے ہیں وہ انسپیکٹر بھاگ جاتا ہے۔ کون سی حکومت تم چلا رہے ہو نتیش کمار؟ تم پولیس کو سسپینڈ کیے، مگر یاد رکھو غفران اور تسلیم کی موت کے ذمہ دار تمہاری حکومت ہے۔ تمہاری حکومت کی وجہ سے ان بچوں کی موت ہوئی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیونکہ ضابطۂ اخلاق نافذ ہے، 10 بجے جلسہ ختم کرنا ہے، میں آپ سے صرف یہی گزارش کر رہا ہوں کہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ آپ کی ایک آواز ہے، حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ آپ کی ایک شناخت اور طاقت ہے، اور حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے جب مرحوم صدر سالار ملت پہلی مرتبہ MLA بنے پتھر گٹی سے 1962 میں، اس وقت سالار الیکشن لڑے اور مرحوم صدر عبد الواحد اویسی رحمت اللہ علیہ پارلیمنٹ کا الیکشن لڑے تھے۔ سالار MLA بن کر مجلس کی نمائندگی کرنے کے لیے ایوان اسمبلی میں گئے، اس وقت آندھرا پردیش ریاست تھی۔ عبد الواحد اویسی نے 50,000 ووٹ حاصل کیے تھے۔ میرے بھائی 20 سال کی محنت کے بعد، بلکہ 23 سال کی محنت کے بعد 84 میں سالار ملت MP سیٹ پر کامیابی حاصل کیے۔ ہم نے محنت اور جستجو اور اتحاد کی طاقت کی قوت اور بلبوتے پر اس حیدرآباد کی سیٹ پر اپنی کامیابی اور اس پر اپنی کامیابی کو برقرار رکھا۔
اپنی برتری کو برقرار رکھا، اور دنیا جانتی ہے، دیکھتی ہے کہ حیدرآباد سے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی یہ ہمارے اتحاد کی کامیابی ہے، یہ صحیح معنوں میں ہمارے کمپوزٹ کلچر کی کامیابی ہے، یہ ہماری سیاسی سوچ کی کامیابی کے ساتھ گنگا جمنی تہذیب کی کامیابی ہے۔ اسی لیے مخالفین مجلس کو یہ بات ہمیشہ ستاتی رہتی ہے کہ کیسے حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کو روکا جائے۔ اسمبلی کا الیکشن ہوا، بہت بڑے بڑے لوگ آئے، بڑی بڑی باتیں کی، حیدرآباد کی عوام نے ان کو سنا، اور سننے کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو کامیاب کیا۔ اخبار کے مالکین نے اپنے اخبار کو کالا کیا، اور اپنی جیب میں جو اخبار کو کالا کرنے کے پیسے ان کو ملتے تھے، انہوں نے مجلس کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹی خبریں ڈال کر اپنی جیب کو تو گرم کیا، مگر اللہ نے ان کو شکست دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب پھر الیکشن کا موسم ہے، پھر آئیں گے۔ جیسا الیکشن کا موسم آتا ہے، یہ تمام کے تمام سمجھتے ہیں کہ بیٹا اب آٹو کا میٹر ڈاؤن کر، اب کچھ ملنے والا ہے مجلس کے نام پر۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ نئے نئے جو اب سو گئے تھے 2.5-3 مہینے سے، کوئی آئے گا میں فیس بک پہ میں ایسا بولا، کوئی ایسا بولا۔ میرے بھائی، ان کی فکر مت کریے، ان کا کام صرف یہی ہے کہ مجلس کو گالی دینے سے ان کا پیٹ بھرتا ہے، ان کا گھر جلتا ہے۔ یہ اپنا کام کرتے رہیں گے، ہم کو اپنا کام کرنا ہے۔ آپ مجلس کی کامیابی کے لیے کام کریے، اور جیسا کہ پاشا قادری صاحب نے کہا کہ پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانا، ہم کو اپنے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانا ہے۔ یہ 50%، 45% پولنگ پرسنٹیج، یہ ہماری طاقت اور ہمارے اتحاد اور ہماری سیاسی سوچ کی صحیح عکاسی نہیں کرتا۔ اس پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ ہماری بھی عین خواہش یہ ہے کہ ہندوستان کے آنے والے پارلیمانی انتخابات میں بی جے پی کو شکست ہو۔ ہماری دعائیں میں بھی یہی ہے کہ اللہ اس ملک میں غیر کانگریسی اور غیر بی جے پی حکومت کو تشکیل دے دے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کا 4.5 سال کا ریکارڈ بہت بڑا ہے۔ اب جلسے شروع ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں کو پیش کیا جائے گا، مگر آپ سوچئے، میں ہندوستان کی عوام سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ کیا آپ ایسے شخص کو دوبارہ وزیر اعظم دیکھنا پسند کریں گے جس نے اپنی سائنٹیفک سوچ کی مثال آپ کے سامنے رکھی اور کہا کہ ایک نالا تھا، گندا نالا تھا، نالے میں گیس نکلتی تھی، تو جگاڑ کیا کسی نے، اور جگاڑ کے ذریعے چائے کی بنڈی وہاں پر لگائی، اور وہ گندے نالے میں جو گیس نکلتی تھی اس میں پائپ گھسڑ دیا، اور پائپ گھسڑ کے اس میں اس کو چائے بنا لی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں کہ گندی نالے کے پاس چائے کی بنڈی، اور بنڈی میں اس میں وہ گندے نالے سے جو گیس نکل رہی تھی اس میں پائپ کو گھسڑ کے چائے بنائے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم یہ ہے۔ اب آپ سوچئے کس کو ووٹ دے رہے ہیں آپ؟ اب آپ سوچئے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریے۔ ان کے بہت قصے ہیں، ایک کے بعد ایک بولتے رہیں گے۔
مگر جو شخص گندی نالی سے گیس بولتا ہے اور عجیب و غریب پورے جو جس جگہ پر تقریر کر کے کہا وہاں پر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تھے, سب تھالی مار رہے, واہ 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 واہ, کیا قابل لوگ, کیا قابل لوگ ہیں. میں بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سے نالے میں گیس نکلتی. ہم بھی چائے نہیں بنائیں گے بلکہ آٹو میں لگا دیں گے. کہاں ہے گیس؟ کتنا گیس چھوڑیں گے آپ؟ 5 سال میں صرف گیس ہی چھوڑتے رہے آپ, کچھ نہیں چھوڑے. اونلی گیس 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 کرتے رہے خالی آپ, لمبا لمبا. سمجھ میں نہیں آیا. اب پھر آ رہے, اب پھر آ کے بول رہے کہ میں ایسا کر دیا سیکورٹی کی بات. وزیر اعظم آپ کا ایک ہی کارنامہ میں بتاتا ہوں, لمبی فہرست ہے آپ کی, آپ کی ناکامی کی بہت لمبی فہرست ہے. یہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہو رہا ہے, کشمیر میں اسمبلی کے بھی انتخابات ہونا تھا, الیکشن کمیشن بولا نہیں کر سکتے. اگر الیکشن ہو رہا تو صرف 2 مشین لگانے کی ضرورت ہے, ووٹر تو جا رہا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے. الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں کر سکتے بھائی, حالات خراب, اس لیے صرف پارلیمنٹ کا الیکشن. چلیے مان لیے. کشمیر میں اننت ناگ ایک پارلیمنٹ کی سیٹ ہے. کیا آپ نے کبھی سنا کہ ایک پارلیمنٹ کی سیٹ کا الیکشن 3 دن ہوگا, 3 فیز میں ہوگا؟ یعنی اننت ناگ میں 4 ضلع ہیں تو ایک فیز میں 2 ضلع, دوسرے فیز میں 1 ضلع اور تیسرے فیز میں 1 ضلع. واہ مودی جی واہ, کیا آپ نے کشمیر بنا دیا کہ ایک پارلیمنٹ کی سیٹ کا الیکشن آپ کی گورننس کی وجہ سے 3 فیز میں ہو رہا. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. مگر آپ کی نظر کشمیر کو لگ گئی. اننت ناگ کی سیٹ کا الیکشن 3 فیز میں. ہم تو سنے تھے کہ 3 فیز کا شاٹ لگتا, یہاں تو 3 فیز میں الیکشن ہو رہا. یہ ان کے کارنامے, ان کی حکومت. محبوبہ کے ساتھ حکومت کیے, حکومت گری تو گورنر راج آپ کا ہے 8 مہینے سے. آپ اس پر کوئی بات نہیں کریں گے, بولیں گے نہیں بات کریں کہ اینٹی نیشنل. آخری بات, نیپولین ایک بہت بڑا بادشاہ تھا. 1815 میں وہ واٹرلو کی جنگ ہار گیا. واٹرلو کی جنگ ہار گیا, بہت بڑا. تو نیپولین اب موجودہ زمانے میں واپس آیا. کسی نے جوک لکھا, یقین مت کریے. نیپولین واپس آیا, واپس آ کر امریکہ کے ٹرمپ سے کہا کہ ٹرمپ, اگر تیرے پاس جو ہتھیار ہے میرے پاس ہوتے تو واٹرلو کی جنگ نہیں ہارتا. وہ آ کے متروں سے بھی ملا, متروں سے مل کے بولا متروں میں واٹرلو کی جنگ ہارتا ہی نہیں تھا. متروں بولے کیسے متروں, کیا وجہ بتائیے. تو بولے آپ کے ساتھ جو آپ کی تائید میں میڈیا ہے, اگر وہ میڈیا میرے پاس ہوتا تو میرے کو جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, میں جیت جاتا. اب آپ بتائیے, یہ ابھی اونلی 2 واقعات شروع کیا ہوں. الیکشن چلے گا اپن اور بولیں گے, مگر 2 سے سٹارٹ کی ہے, وہ آگے بہت ہے. متروں کی لمبی فہرست ہے, اسی لیے ان کو بڑی تکلیف ہوتی. یہ شیروانی اسمبلی پارلیمنٹ میں نہیں دکھنا. انہیں کھڑا ہوا کہ کچھ نہ کچھ, ارے ہم بول لیں گے اور بغیر خوف کے بولیں گے, اخلاص کے ساتھ بولیں گے. یہی مجلس اتحاد المسلمین کی خصوصیت ہے کہ 540 کا ایوان ہے اور سب کو انتظار ہوتا ہے کہ حیدرآباد کا یہ شخص کیا کہے گا. یہ حیدرآباد کا شخص جو کہتا ہے وہ حیدرآباد کی عوام کے دلوں میں چھپے ہوئے جذبات کو اپنی زبان پر لا کر ترجمانی کرنے کی کوشش کرتا ہے. 11 اپریل کے دن نکل کر اپنے کے کوٹ کا استعمال کریے اور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے. شکریہ. خدا حافظ.